بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک سوداگر رہتا تھا۔ وہ سوداگر تجارت کے سلسلے میں ہر ملک کی سرحد کے پار جاتا آتا اور پیچھے اپنی بیوی بچوں کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دے کر جاتا۔ وہ سوداگر اتنا امیر نہیں تھا کہ ان کی بیوی بچے بہت عرصے تک سوداگر کے بغیر گھر کا نظام چلا سکیں۔ ایک دفعہ سوداگر مدینے میں تجارت کے سلسلے میں گیا تو کسی کام سے وہ واپس نہ آ سکا۔ اس کو پریشانی ہونے لگی کہ پیچھے میری بیوی بچوں کے پاس جو جمع پونجی تھی اب تو وہ ختم ہو گئی ہوگی اور ان کا گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا ہوگا۔ انہی سوچوں میں گم وہ گلی کے کونے میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ایک حاجی وہاں سے گزرا۔ جب سوداگر نے اسے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا کیونکہ وہ حاجی صاحب اس کے اپنے گاؤں کا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا کیونکہ اس نے سوچا کہ میں اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ بھیج دوں گا۔ وہ حاجی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں آپ کو امانت دینا چاہتا ہوں اور آپ کی بڑی مہربانی ہوگی آپ میری امانت کو صحیح جگہ پر پہنچا دیں۔ حاجی نے کہا اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہمارا سب سے پہلا فریضہ ہے۔ سوداگر نے اس حاجی پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے ایک ہیرا دیا اور کہا کہ یہ ہیرا میری بیوی کو دے دینا۔ حاجی صاحب نے جیسے ہی اس ہیرے کو دیکھا تو اس کے دل میں بے ایمانی پیدا ہو گئی اور جب وہ اپنے گاؤں واپس لوٹا اس نے 2 جھوٹے گواہوں کو خرید لیا اور ہیرا خود ہڑپ کر لیا۔ چند ماہ بعد جب سوداگر واپس آیا تو اس نے اپنے گھر کی حالت کو دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی کیونکہ اس کی بیوی بچوں کے پیروں میں جوتے نہیں تھے اور گھر میں کھانے کے لیے راشن تک نہیں تھا۔ سوداگر نے کہا جو میں نے ہیرا بھجوایا تھا اس کو بیچنے سے موصول ہونے والی رقم اتنی جلدی ختم ہو گئی کہ گھر کا راشن بھی ختم ہو گیا۔ اس کی بیوی نے حیرانگی سے کہا کہ کون سا ہیرا؟ تو سوداگر نے اپنی بیوی کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ ہمیں تو کوئی ہیرا نہیں ملا۔ وہ سوداگر حاجی کے پاس گیا تو اس نے اپنے 2 جھوٹے گواہ پیش کر کے اپنے سوداگر کو جھوٹا قرار دے دیا اور کہا کہ میں نے ہیرا اسی وقت تمہاری بیوی کو دے دیا تھا۔ سوداگر اپنا مقدمہ لے کر بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے جب اس کا مقدمہ سنا تو اس حاجی کو بلوایا تو حاجی اپنے ساتھ ساتھ 2 جھوٹے گواہوں کو بھی ساتھ لے آیا۔ جب بادشاہ نے اس سے پوچھا تو اس نے اپنے 2 گواہوں کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اس کی امانت صحیح جگہ پر پہنچا دی اور اس بات کی گواہی میرے پاس 2 آدمی دیں گے۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ دونوں کی باتوں میں اتنا تضاد ہے، لیکن بادشاہ جان چکا تھا کہ حاجی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بادشاہ سلامت اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان 4 آدمیوں یعنی حاجی اور اس کے 2 گواہوں کو، تاجر کو اور چوتھا اس کی بیوی کو مخالف سمت میں بھیج دو اور ان سب کو حکم دیا کہ تم 5 مٹی کے ہیرے بنا کر لاؤ۔ جب وہ 5 مٹی کے ہیرے بنا کر واپس آئے تو دیکھ کر بادشاہ کی پریشانی حیرانگی میں بدل گئی کیونکہ اس کے 2 جھوٹے گواہوں اور سوداگر کی بیوی نے جو مٹی کے ہیرے بنائے ہوئے تھے وہ کسی پتھر سے کم نہیں تھا۔ اس کا سائز اتنا بڑا تھا کہ اس کی بیوی نے بڑی مشکل سے اٹھا رکھا تھا، لیکن حاجی اور سوداگر نے چھوٹے چھوٹے ہیرے بنا کر لائے تھے۔ بادشاہ نے کہا حاجی صاحب نے جھوٹ بولا ہے، اگر تم نے سوداگر کی بیوی کو ہیرا دیا ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کہ ہیرا کس شکل کا ہوتا ہے اور اس کا سائز کتنا ہوتا ہے تو آج وہ تمہاری ہی طرح کا ہیرا بنا کر لاتی۔ اس کے بعد حاجی نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور سوداگر کو ہیرا واپس کر دیا۔ اس کے بعد سوداگر ہیرا لے کر اور بادشاہ کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلا گیا۔